أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اہل جنت کا ذکر سورۃ رحمان میں اللہ پاک نے اس طرح فرمایا کہ اہل جنت جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی، گھنے درختوں والے جنت، اور فرمایا کہ چشمے اس میں جاری ہوں گے اور ہر قسم کے پھل جوڑا جوڑا ہوں گے، اور فرمایا کہ اہل جنت کس جگہ پہ بیٹھیں گے، متکئین علی فرش بطائنها، تکیہ لگا کر ایسے فرشوں پر، ایسے صوفوں پر، ایسی جگہوں پر بیٹھیں گے جہاں موٹے موٹے ریشم کے استر لگے ہوں گے، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جنت کے پھل جو ہے وہ قریب قریب ہوں، دور نہیں، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، یہ نہیں کہ کہیں دور سے دانا پڑے، ایک کھایا دوسرے کو دل کیا، پھل قریب آ گیا، اس نے توڑا اور کھایا، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل جنت کے قریب قریب ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسانوں اور جنوں تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد فرمائے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہاں کی عورتیں جو ملیں گی، عورت انسان کی ایک ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی ضرورت ہے، یہ اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے، فرمایا کہ جنت میں بھی یہ جوڑا ملے گا، دو دو بیویاں ہر جنتی کو ملیں گی، دنیاوی والی اہلیہ ہوں گی، یہ بھی ہوں گی، ڈرنا نہیں ہے اس سے، یہ والی بھی وہاں ہوں گی، تو دو دو بیویاں، تو یہ انسان کی اللہ نے جوڑا ایسا بنایا کہ ادھر بھی ملے گا اور وہاں بھی۔ جنت میں کوئی آدمی چھڑا نہیں ہو، جس طرح یہاں دنیا میں ہوتے ہیں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے فلاں آدمی چھڑا ہے، تو جنت میں چھڑا کوئی نہیں، وہاں بیویاں دو دو ملے گی جنتی کو، اور عورتیں کس قسم کی ہوں گی، عام تلاش کرتے ہیں نا رشتے، پوچھتے ہیں جی محلے سے کہ یہ فلاں لڑکا ہے یہ کیسا ہے، پھر پوچھتے ہیں فلاں لڑکی ہے یہ کیسی ہے، تو کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی سے تو تعلق نہیں رکھتے، ایک زمانہ تھا کہ NQM سے کوئی ہوتا تھا لڑکی یا لڑکا تو لوگ رشتہ نہیں دیتے، تو اس دور میں بھی ایسی پارٹیاں ہیں کہ فلاں پارٹی میں نہ ہو کہیں پھر ڈانس ہی نہ کرتا رہے، تو لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ جو خواتین ہیں اس کی صفت اللہ نے یہاں بیان کر فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کی نگاہیں نیچے ہوں، وہ ہر ایک کو تاڑ تاڑ کے نہیں دیکھتے، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ آج بھی ایسی ہوتے ہیں، آج بھی ایسی باپردہ خواتین ہیں جو کہ کبھی ان کی نظریں اوپر نہیں اٹھتی، فرمائے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ایک تو ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، اور دوسرے
کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنی پاکیزہ ہوتے ہیں، کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسی پاکیزہ خواتین وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ فیہن قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ کسی انسان اور نہ کسی جن نے، یہاں تو جن چمٹ جاتے ہیں، 10 دن وہ نہیں نکلتے ہیں، حالانکہ جن شن کوئی نہیں ہوتا، کوئی اپنا مطالبہ پورا کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جن آ گئے۔ صحیح کوئی سمجھنے والوں نے 2 لگاتے ہیں لاٹھیاں مزیدار سی، وہ سارے جن میں نا بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی ایک اور صفت ہے، وہ صفت کیا ہے؟ ایک تو نگاہیں نیچی اور چھوا کسی نے نہیں ہوگا، اور اگلی صفت ان کی کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ تو یاقوت اور مرجان ہیں، اتنی خوبصورت۔ یاقوت موتی ہوتا ہے، مرجان بھی ایک قسم کا موتی ہوتا ہے، تو ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اچھا جی، یہ جو جنتی حوریں ہیں نا، یہ مٹی کی نہیں بنی، یہ جنت کے کافور، عنبر اور وہاں کی جو مٹیریل ہے وہاں سے، ہم تو یہاں مٹی سے بنے ہیں، وہ اس مٹیریل سے نہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بھی مٹی سے بنی ہے، تو انہوں نے غلط لکھا ہے، تو وہ وہاں کی پیدائش ہے، وہ دنیا میں ان کی خاصیت نہیں۔ اور ایسی صفت اللہ نے بیان کی کہ آج کل کی عورتوں کے جو یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے منہ پر تماچا ہے، مرضی، دیکھو نگاہیں نیچی ہوں گی، وہ مرضی ہے، اور ان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، یہ مرضی ہے، یہ مرضی نہیں، یہ اللہ کا۔ ایسی پاکیزہ عورتوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو دنیا میں بھی ایسی پاکیزہ عورتیں ہونی چاہیے اور آخرت میں بھی۔ تو عورت کی سب سے جو بڑی صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کی عصمت، اس کی عزت بچی ہوئی، اور وہ بہت مالدار ہے اور بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کی عزت نہیں بچی ہوئی تو وہ ایک ٹکے کی بھی۔ یہ عورت کی صفت ہے کہ اس کی عزت محفوظ ہو، اور دوسری صفت اس کی ہے کہ اس کی نگاہیں نیچے نہیں۔ یہاں تو ہم کیمرہ لگاتے ہیں شادی کے لیے، اور جناب وہ اس کے ایک ایک جگہ کو ہم اس کو فوکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، شرم و حیا، غیرت یہ نکل۔ اور اس لیے بے دینی جو ہے، یہ جو عذابوں کا سیلاب ہے، اس کی مین وجہ بے پردگی، مین وجہ بے پردگی ہے۔ مولانا امیر جگر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کے ارادے، لوگوں سنو، آسمان کے ارادے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم 2 کام کرو، عیاشی ختم کرو اور عورتوں کو قابو کرو۔ آج کل تو ٹک ٹاک نے ایسی بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے، اور آج کل تو پنجاب میں تو ابھی نہیں شروع، لیکن KPK میں یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ پولیس والے ٹک ٹاکر کو دیکھتے ہیں کہ یہ فحاشی پھیلاتا ہے، ننگا ہے، عورت ہے چاہے مرد ہے، ان کو لاتے ہیں تھانے میں اور خوب ان کی ٹکائی کرتے ہیں، اور ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں، پھر ان کو جانے دیتے ہیں۔ وہ توبہ کرتا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں، ایسا اللہ کرے یہاں بھی ہو جائے، یہ فحاشی بند ہو جائے۔ تو حکومت کا بھی کام بنتا ہے نا کہ یہ چیزیں وہ بند کرے۔ اگر حکومت کرے تو اس کے لیے آسان ہے، عوام تو ہم مولوی حضرات اور واعظ حضرات اور تبلیغی حضرات تو چیخ کر مر گئے، لیکن اسلام کے لیے فرمایا کہ 4 دلیلیں ہیں، یہ دلیل ہے جی نہ کرو، یہ ہے
نہ کرو یہ ہے، نہ کرو یہ ہے، نہ کرو. جب چاروں دلیلیں نہیں مانتا تو پانچواں پھر اللہ پاک نے ڈنڈا بھیجا، اب اس سے درست کرو. کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو برائی کو دیکھے وہ کیا کرے، ہاتھ سے روکے. تو یہ ڈنڈا ہے نا، یہ پولیس کا کام ہے، ایس ایچ او کا کام ہے علاقے کا. ہر عالم کو، ہر امام کو محلے کا ایس ایچ او کا درجہ دیا جائے، اتنے اختیارات دیے جائیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون گلی میں چرس پیتا ہے، پاؤڈر پیتا ہے یا غلط جگہ کھڑا ہوتا ہے. یہ تو حکومت، اللہ نے حکومت بھی دی ہے نا. اللہ نے صرف وعظ و نصیحت نہیں بھیجا، اللہ نے ڈنڈا بھی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ نے لوہا بھی نازل کیا ہے جس میں سختی بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی. سختی ہے کہ ایک لگاؤ، وہ کون کرے؟ ایسی حکومت ہو جو کہ انسانوں والی ہو، جن کو ان باتوں کا پتہ ہو. اور ان میں اور آپ بھی شامل ہیں. یہ سب ہم نے منتخب کیے ہوئے ہیں، ہمارے ووٹ شامل ہیں. ہم کیوں ایسے لوگوں کو اوپر لاتے ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کس طرح نافذ ہوگا؟ تو چار دلیلوں کے بعد پانچواں کیا ہے جی؟ بولو نا. ڈرتے ہو؟ آپ کیوں ڈرتے ہو؟ آپ نے تو نہیں مارنا کسی کو، آپ نے تو کسی کو نہیں مارنا. اتنا تو کہو کہ پانچواں پھر ڈنڈا ہے. اس طرح ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی علاقے میں کہتے جی فلاں علاقے کا ایس ایچ او جو ہے، یہاں پشاور میں ایک ایس ایچ او آیا ہوا گبر اس کا نام ہے، اور اس کے خلاف وہاں کی ایم پی اے کوئی شاندانہ گلزار ہے، وہ اس نے ٹل لگا دی کہ اس کو یہاں سے تبدیل کرو. تبدیلی ہے اور آواز نکل آتی ہے کہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، ہم اس کو، اتنا وہ اچھا انسان ہے. یعنی ایک طرف ایم این اے ہیں اور ایک طرف عوام ہے. ایسے جو ایسے لوگ ہر جگہ ہوں تو، لیکن یہ اوپر حکومت کا کام ہوتا ہے. جو اوپر بیٹھے ہیں نا وہ نیچے آڈر دیتے ہیں، نیچے والے پھر اس کو نافذ کرتے ہیں. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ خواتین جو باپردہ ہیں، جو اللہ والی ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، فرمایا کہ یاقوت و مرجان کی طرح وہ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور فرمائے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے. نیکیاں کرو گے تو یہ انعامات ملیں گے، یہ ان نیکیوں کا بدلہ ہوا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی. دنیا میں بھی جو لوگ نیکی کرتے ہیں، لوگ سارا کہتے ہیں اچھا ہے، بہترین ہے، فلاں ہے، تو نیکی کا بدلہ مل رہا ہے نا. اور آخرت میں اللہ یہ انعامات دیں گے. اللہ نے عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.